السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان کریم کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات سے اور اصل اور حقیقی خوشیوں اور سکون سے مالا مال فرمائے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ اس میں ملٹیپل جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں جو بڑھتے ہوئی برائیوں اور رجحان جو گناہوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے گھروں میں اور مطلب جو ہے وہ ہر جگہ پہ وہ اس کا جو ہے وہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ وہ ان میں جو ہے وہ حسد، بغض، غیبت، چغلی، یہ سب ایسی گناہ اور بیماریاں ہیں جن کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے، اور ان برائیوں اور خامیوں اور خرابیوں کی وجہ سے معاشرے کی صورت جو ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور گھروں میں بھی عام طور پہ یہ ماحول جو ہے اس میں خرابی بہت ساری دیکھنے میں آتی ہے۔ تو بھائی حسد جو ہے اسے بھی اسلام نے بھی منع کیا ہے، اخلاقیات بھی اس کے خلاف ہیں کہ آپ کوئی بھی فرد جو ہے وہ کسی سے متعلق جو ہے حسد کرتا ہے، اس کے مال کا، اس کی اولاد کا، اس کی کامیابی کا، یا کسی بھی اس کی اچیومنٹ کا، یا ایون کہ یہ چیز لاگو ہو سکتی ہے پورے معاشرے پر، تو یقین جانیے کہ اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جو کبھی بھی کسی نے دیکھا ہو وہ جلے گا، کڑے گا۔ بھائی کیوں؟ آپ اللہ تعالیٰ پہ اپنا بھروسہ کریں، اپنی محنت پہ بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پہ، اور ہر حال میں شکر ادا کریں۔ ہم سب جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے نیک ولی تھے، اچانک ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھیں میرے پاس تو پہننے کو جوتے نہیں ہیں، میں ننگے پاؤں ہوں، اور میں اس طرح تپتے ہوئے صحراؤں میں مجھے پیدل جب چلتا ہوں تو کتنا وہ پاؤں میرے جلتے ہیں، اور میرے پاس پہننے کو جوتے نہیں ہیں۔ تو وہ گزرتے ہوئے جا رہے تھے کہیں، تو آگے دیکھا کہ ایک بزرگ انہیں ایسے نظر آئے کہ جن کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کرنے لگ گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو نے پاؤں تو دیے ہیں، میں چل پھر تو سکتا ہوں، وہ تو چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے۔ اس طرح یہ کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا یا اوور ایسٹیمیٹ کرنا یہ بھی بہت خرابی ہے، بہت اس سے جو ہے الجھنیں بڑھتی ہیں کہ ہم کیوں بدگمانی کریں، ہم کیوں یہ سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ جا رہا ہے وہ ہے ہی ایسا، وہ جی برا ہے، اپنے طور پہ ذہن بنا لیں، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے جی، اس نے میرے ساتھ ایک دفعہ بات کی تھی تو وہ بات جو ہے اس نے بڑے ہی تلخ لہجے میں کی تھی۔ یار ممکن ہے کہ وہ اس وقت وہ شخص جو ہے وہ کسی ایسے فیز سے گزر رہا ہو، ایسی کسی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو،
جس کے بارے میں وہ صرف وہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم مناسب نہ ہو کہ اس کے ساتھ مذاق سے بات کی جائے. ہم سب نے مل کر اس معاشرے کو بنانا سنوارنا ہے، یا پھر اسے جو بگاڑ کا بھی وجہ ہم نے ہی بننا ہے. تو ہم سب کو ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. اب یہ ہے جی، مثال کے طور پہ مجھے ایک دوست نے بتایا ایک دن کہ جی اس کے بھائی نے جو ہے نا جی، وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. وہ کہتا ہے جی کہ میری اہلیہ کے ساتھ اس نے جو ہے وہ شکوہ تن بات کی، اور میرے والد صاحب سے بھی بات کی جی، کہ وہ میرے جو بزنس کے جو اپنا وہ لین دین ہے، وہ جب کہ وہ علیحدہ علیحدہ وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ بزنس کے لین دین جو ہے وہ پیسے جی، وہ پہلے وہ جوائنٹ تھے اس کام میں بھی بزنس میں بھی، تو وہ جو ہے میں نے وہ کسی کلائنٹ سے پیسے لینے تھے، تو اس نے مجھے کہا جی میں نے تو آپ کے بھائی کو دے دیے ہیں. تو پھر میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ کہا کہ جی وہ تو اس طرح آپ پر الزام لگا رہے ہیں آپ کے بڑے بھائی، تو آپ جو ہے وہ جلدی سے اس شخص کے پاس جائیں اور اس سے کلیئر کریں، پوچھیں کہ آپ نے کون سے مجھے پیسے دیے ہیں، کب دیے ہیں. میں تو 4-5 ماہ سے جو ہے وہ اس بزنس سے بالکل سیپریٹ ہو چکا ہوں. اور پھر وہ بتاتا ہے، کہتا ہے میں پھر اس کے پاس گیا. جب اس کے کلائنٹ کے پاس گیا جس نے کہا تھا کہ میں نے پیسے آپ کے بھائی کو دے دیے ہیں، تو پھر اس نے کہا میں نے تو اس طرح سے بات ہی نہیں کی. اور پھر اس نے جذبات میں اور غصے میں یہ کہا کہ آپ کو جو ہے نا، آپ کو میرے بھائی کے پاس آنا ہوگا اور روبرو میرے بھی، اب میں بھی سامنے ہوں گا، تو پھر آپ نے یہ بات کلیئر کرنی ہے. تو یہ مجھے جب وہ بات سنا رہا تھا تو میں نے کہا یار اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ اس کی بھی بالکل ضرورت نہیں تھی. آج اس سے اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے، تو وہ خود بخود دور ہو جائے گی. وہ مطلب جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ کسی وقت آ کر وہ اسے خود سے کلیئر کر دے گا کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے تھی، ٹھیک ہے. لیکن اب جو آپ اس ایکشن کا ری ایکشن کریں گے، وہ سراسر جو ہے وہ جھگڑے کی طرف جائے گا، لڑائی کی طرف جائے گا. مطلب اس میں کوئی بدمزگی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے گی. تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو جو ہے وہ سمجھاتے پھریں اور بتاتے پھریں اور کلیئر کرتے پھریں. خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، شاعر کہتے ہیں کہ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. تو بعض دفعہ جو ہے حالات و واقعات ہی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس شخص کو غلط فہمی یا بدگمانی ہوتی ہے، وہ اس کی کسی نہ کسی جو ہے ذریعہ سے، جب آپ کی نیت نیک ہے، جب آپ میں واقعی وہ خرابی یا خامی نہیں ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ وجہ خود ہی بنا دیتے ہیں کہ وہ سارے معاملات جو ہیں وہ سب بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے اقدامات کرنے سے، جذبات یہ ہو کر کوئی اقدامات کرنے سے، سخت گیر اقدامات کرنے سے لڑائیاں جھگڑے اور پریشانیاں بڑھتی ہیں، کوئی بھی ان میں فائدہ نہیں ہے. اسی طرح آپ سب، ہم سب پڑھا کرتے تھے بزرگوں کا قول، لو جی نیکی کر اور دریا میں ڈال. تو اس کا مطلب، اس کی روح اصل میں کیا ہے؟ وہ اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ دکھاوے کے لیے. اور اگر آپ کسی پہ احسان بھی کر رہے ہیں تو اس کا یہ ریوارڈ یہ مت سمجھیں، یہ مت خیال کریں یا یہ مت امید لگا لیں کہ میں نے اس پر یہ احسان کیا ہے، اب اس کے بدلے میں یہ شخص مجھ پر اس طرح سے پھر میرے احسان کے بدلہ لوٹائے گا. پھر اس طرح نیکی نیکی نہیں رہ جائے گی.
ثواب نہیں رہ جائے گا، پھر تو سارا دکھاوا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت سی حدیث میں بھی موجود ہے کہ آپ جب نیکی کر رہے ہیں، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ کو جو ہے بائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ کس قدر آپ دیکھیں اس میں کس قدر باریکی ہے۔ تو آج معاشرے میں یہ بھی بہت بڑا بگاڑ کا باعث بنا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ جگہ جگہ پہ بیٹھ کر ہم پھر جتلاتے ہیں، یہ ہم نے یہ کیا، ہم نے اس کے لیے فلاں یہ کیا وہ کیا۔ ارے اللہ کے بندے، آپ تو پھر اپنے نیکی کو اور اپنا سارا کچھ وہ ضائع کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ڈسکس کرنے کی۔ تو معاشرے کا سدھار جو ہے وہ ہم سب نے مل کر اس کو جو ہے وہ بنانا ہے، سنوارنا ہے یا پھر بگاڑنا ہے۔ ایک دوست نے ایسے ہی مجھے بتایا، وہ کچھ حسد کے حوالے سے بھی بات آ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ایک فیملی جو ہے وہ عمرہ پہ حرم پاک میں موجود تھی، تو وہ جس گروپ میں گئے ہوئے تھے، وہ ایک خاتون نے دوسری خاتون سے پوچھا اور اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبارک کیا ہے، یہ وقت آپ جو ہے آپ آئی ہیں اللہ کے گھر، ہاں جی، اور اللہ کے گھر پہ آپ کی حاضری ہو رہی ہے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس نے آگے سے دوسری خاتون نے یہ کہا، ارے بہن کہاں، یہ تو میری جو مطلب ہے وہ درانی ہے، اور وہ بات بڑھا کر جو ہے سب ہر جگہ پہ ہر رشتہ دار میں بیٹھ کر یہ بڑی بازو اونچے اونچے کر کے بتاتی تھی کہ میں جو ہے جناب عمرہ کر کے آئی ہوں، میں عمرہ کر کے آئی ہوں، اور میں نے تو اس کے مطلب مقابلے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ اب دیکھیں حاضری کس جگہ پہ ہو رہی ہے، کتنی مقدس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اتنا بڑا گناہ بھی حاصل کر رہے ہیں، اتنا سارا خرچہ کر کے، اتنے سارے معاملات کر کے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے اگر نہیں اس کو سمجھ رہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو شریکے کو جو ہے نا جی، شریکے کا منہ بند کرنے کے لیے میں یہ ایسا کر رہی ہوں، ارے نہیں، اللہ کے بندے، ہمیں سب کو معاشرتی بیماریوں اور برائیوں سے بچنا ہوگا، اور پھر وہی بات ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ہم ڈالیں۔ یقین جانیں اس سے بڑھ کر اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، اس میں سارا دین ہے، اس میں ساری دنیا کے مسائل ہیں قرآن حکیم میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس لیے ہمیں اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو خود سے اچھا انسان بنانے کے لیے ہمیں خود سے یہ ساری کوششیں کرنا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔